ندیم رضا کا سلام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہے کشمیر سے بہت بڑی اپڈیٹ آنے والی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یعنی کہ چند گھنٹے باقی ہیں جس کے بعد کشمیر سے بہت بڑی ایک خبر آئے گی۔ نریندر مودی کی حکومت پریشان ہے، اندرونی طور پہ جو معاشی بدحالی کا شکار ہے، جو 7 سال کے جو پچھلے جو بھارت میں ہوا ہے۔ معیشت جو بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، لیکن غلط پالیسیوں کی وجہ سے معیشت نیچے آ گئی ہے۔ رہی صحیح کسر کووڈ-19 نے پوری کر دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی اب بنگال میں بدترین شکست کے بعد اب ان کے پاس ایک ہی وہ رہ گیا تھا کہ کشمیر کا پتہ استعمال کریں، جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ ہے اسے کچھ حد تک بحال کر لیا جائے۔ تو اب انہوں نے 5 اگست 2019 کو جس طرح سے جو کشمیریوں کو جو آئینی حقوق حاصل تھے، آرٹیکل 370 اور 35A، اس کو ختم کر کے اسے بھارت میں ضم کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد کشمیریوں پر زندگی اجیرن کر دی تھی، اور ان کے پاس کوئی سہولتیں میسر نہیں تھی، ان کو بند کر دیا تھا۔ اسے کہا یہی جا رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی یہ کھلی جیل ہے جس میں کشمیری رہ رہے تھے مسلسل 5 اگست 2019 کے بعد سے۔ لیکن اب پہلی بار نریندر مودی نے جو کشمیر کی قیادت ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی، اس کو مدعو کر لیا ہے نئی دہلی، جن سے کشمیر کے مستقبل کے اوپر سودے بازی کی جائے گی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر جو سابقہ حیثیت ہے اس کو بحال کر دی جائے، اس کو ریاست کا جو اسٹیٹس دے کے اس میں، لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ اسے کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی جیسے پچھلی دفعہ تھی کہ وزیر اعلیٰ خود مختار ہوا کرتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، انہیں صرف یہ کہہ دیا جائے گا، ابھی جو اعلان کریں گے ہو سکتا ہے کہ کل اعلان کریں، وہ جو جمعرات کو جس طرح سے ان کے مذاکرات ہونے ہیں، آج بھی انہوں نے ورچوئل کانفرنس کی ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے 20 اضلاع کے DCs کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ یہ جموں کشمیر میں اور لداخ کی جو نشستیں ہیں ان میں ڈسپیرٹی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ ابھی تک جو وزیر اعلیٰ بنتا آیا ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے بنتا آیا ہے کہ اس کی 46 نشستیں اور جموں کی 37 اور 4 لداخ کی ہیں۔ ٹوٹل 87 نشستوں کے انتخابات ہوتے ہیں، جو بھی مقبوضہ وادی سے کامیاب ہوتی ہے اسی کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کیونکہ مقبوضہ وادی میں کشمیر کے اندر 98% مسلمان ہیں، اور جموں میں دیکھیں تو جموں میں بھی اکثریت غالباً مسلمانوں ہی کی بنتی ہے، 35% سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد پھر ہندو آتے ہیں، سکھ آتے ہیں اور دیگر کاسٹ آتی ہیں۔ لیکن مودی نے جو کوئی 2000 غالباً 19 سے پہلے سے ان کا منصوبہ تھا کہ یہاں پہ جو کئی نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کی انہیں بڑھایا جائے، کشمیر کی جو نشستیں ہیں ان سے تھوڑی سی بڑھا دیا جائے جموں کی بھی، اور اس میں انہوں نے ایک گیم کھیلنے جا رہے ہیں جو کشمیر کی قیادت کے ساتھ انہوں نے کرنا ہے کہ وہاں پہ مخصوص نشستیں بڑھائی جائیں گی جس میں دلت کو بھی، یعنی کہ جو ٹھکرائی ہوئی ان کو کہا جائے کہ وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی اوپر لا کے اور ہم پلہ کیا جائے گا، تاکہ یہ جو کشمیر سے وزیر اعلیٰ بنتا ہے ان کے امکانات کو معدوم کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی بھی طرح یہاں پہ ہندو وزیر اعلیٰ کو بنایا جائے جو BJP کی پالیسیوں کو ٹو کرے۔ جو پچھلے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ وہ گپکار الائنس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا BJP کا، لیکن وہ اس میں پھر بھی اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر سکی جو ان کی تدابیر تھیں، جو انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی، اس میں ناکامی ہوئی۔ لیکن اب اس ایجنڈے کو وہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ابھی کشمیری قیادت کو نئی دہلی طلب کیا ہے، جہاں ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئی۔ جو 14 تنظیمیں ہیں اور اس میں 4 سابق وزرائے اعلیٰ بھی ہیں، ان کو بلایا۔ بعض اس میں مذاکرات میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن عام قیاس یہی کیا جا رہا ہے، جو میری وہاں پہ کشمیر میں بات چیت ہوئی ہے، دونوں جانب سے بات چیت ہوئی ہے، اور پھر پاکستان سے باہر ملک میں بھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں وہاں بھی بعض افراد سے بات ہوئی ہے میری، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مودی کی جانب سے قیاس یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کا اسٹیٹس بحال کر دیں گے، فوری طور پہ تو نہیں کریں گے، لیکن کچھ کشمیری قیادت سے بولیں گے کچھ ہمیں بھی دیا جائے کہ ان کی جو حلقہ بندی ہیں اسمبلیز کی اس کو بڑھایا جائے گا، کہ بھارت کے اندر اس کو لے کے بہت زیادہ ایک چرچا مچا ہوا ہے کہ مسلمان ہی وزیر اعلیٰ
کیوں کشمیر کا بنے مقبوضہ وادی کا ہندو بھی وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، تو اسی کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ اور اپنی نشستوں میں اضافے کے لیے یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان اور بھارت کی چل رہی تھی، جو بات ہوئی تھی کہ یو اے ای نے اس میں اہم کردار ادا کیا، جو سیز فائر ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ ایک اسٹیپ لیا، کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے میرے پاس باہر سے فون آیا تھا، یورپ سے بھی، انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پہ نگاہ رکھی جائے، تو میں مسلسل وہ ٹکٹکی باندھ کے اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر اور ان پہ دیکھ رہا تھا میں، تو پچھلے ایک ہفتے کے اندر اس میں تواتر سے تبدیلیاں اور تیزی آتی رہی۔ جب آج کھوج نکالا اور بات چیت کی کئی ممالک کے اندر، تو یہی ہوا کہ موسٹ پروبیبلی مودی کی جانب سے ان کا اسٹیٹس بحال کرنے کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اس میں کچھ شرائط رکھی جائیں گی کہ اس میں نئی حلقہ بندیاں کی جائیں، اور اس میں برابری کی بنیاد پر، حالانکہ برابری کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ مسلمان کی اکثریت ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور جموں کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمان ہیں وہاں پہ، لیکن ہاں اس دوران جس طرح سے یہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں پنڈتوں کو لا کے آباد کیا گیا ہے، جو اور ریٹائرڈ فوجیوں کو، اور پھر جو کشمیریوں سے زمینیں جبراً خالی کرائی گئی ہیں کوئی چھاونی کے نام پہ، اور پھر جو پولیس چوکیوں کے پاس جو ان کے مکانات تھے انہیں خالی کرائے گئے، بالکل جیسے اتر پردیش کے اندر وہ مندر کے پاس جو مسلمان آباد تھے ان سے خالی کرائی گئی، اسی طرح سے یہ مقبوضہ وادی میں بھی انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو اب جو صورتحال آئندہ ہمارے سامنے آنے والی ہے وہ خاصی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے جو سودے بازی کی جائے گی، اس میں ان کو یہ بھی باور کرایا جائے گا 5 اگست 2019 یہ 2 سال ہونے جا رہے ہیں، اس دوران میں آپ کے لیے کس نے آواز اٹھائی، کون آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اس میں وہ پاکستان کا بھی نام لے سکتے ہیں، اور پھر عرب ممالک کا بھی نام لیں گے، اور OIC کا بھی کہیں گے کہ کون آیا۔ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہی اپنی 56 انچ کی جو نام نہاد چھاتی ہے اس کو ٹھوک کر بجا کے وہ کہیں گے کہ یہ 56 انچ کی چھاتی والا مودی جو ہے وہی فیصلہ آپ کا کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں آیا۔ یعنی مسلمانوں کے ایک بار پھر مقبوضہ وادی کے مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، ان میں آپس میں اختلافات پھوٹ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جائیں گی۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہ جتنی جماعتیں ہیں اس کے اندر جو کشمیری عوام کی جو جائز یعنی کہ جو آواز ہے، جو ان کے لیے مرتے ہیں لڑتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، وہ ہے کل جماعتی حریت کانفرنس۔ اس کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ کمپرومائز کسی طور نہیں کر سکتے، کہ جب تک استصواب رائے اس سے کمتر پہ وہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ اور یہ جو قیادت جاری ہے یہ سب کو پتہ ہے، انہیں صرف اقتدار چاہیے، اور مودی ان سے سودے بازی کر لے گا، انہیں لالی پاپ دے دے گا 370 کو بحال کرنے کا، لیکن اس میں وقت مانگا جائے گا۔ اور یہ صورتحال ہے کیونکہ پاکستان بھارت بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس میں خطے میں امن چاہیے، کیونکہ افغانستان کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، جو مغربی بارڈر ہے وہ بہت زیادہ یعنی گرم ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ کم از کم بھارت اور پاکستان کسی چیز میں انگیج نہ ہو لڑائی جھگڑے میں، کیونکہ اسے امریکہ کو بھارت کو تیار کرنا، امریکہ نے بھارت کو تیار کرنا ہے چائنا کے لیے۔ تو یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے، آئندہ جو 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اس کے اندر کشمیر کے لیے نئی دہلی سے اہم اعلان متوقع ہے، ہمیں بھی اس کا انتظار رہے گا، اور قرین قیاس یہی ہے کہ اسٹیٹس کی بحالی کا اعلان کیا جائے گا، لیکن کشمیری قیادت کو پاکستان سے متنفر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔